طلبہ عزیز، آج کا سبق یہ ہے، ایک طالب علم ہے، ان کا نام ہے عبد القادر، جیلان کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد محترم اور ان کی والد محترمہ بہت نیک تھی۔ اس کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے، بات لمبی ہوگی نہیں بتاؤں گا۔ ایک بڑی امانت داری کا واقعہ، ایک نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ اس باغبان نے یا اس باغ کے مالک نے اس خوبی کو دیکھ کر کہ یہ آدمی ایک باغ کے سیب کو نہیں کھا سکتا، کتنا دیانتدار ہوگا، تو اس نے اپنی بیٹی، ان کو نکاح میں تھی، اس نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اس طرح کہا تھا۔ اس نے کہا مجھے سب قبول ہے۔ جب بعد میں دیکھا تو وہ تو ایسی نہیں تھی، نہ وہ لنگڑی تھی، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ، وہ نہ لنگڑی تھی، نہ اندھی تھی، نہ وہ بہری تھی۔ اس نے کہا یہ کیوں کہا تھا آپ نے؟ اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے کبھی اپنے کانوں سے غلط بات نہیں سنی، تو غلط باتوں کے لحاظ سے میری بیٹی اندھی تھی۔ میری بیٹی نے کبھی غلط چیز کو، نامحرم کو جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اس لیے میری بیٹی نامحرموں سے، گناہ کی چیزوں سے اندھی تھی۔ میری بیٹی کے قدم کبھی نافرمانی کی طرف نہیں چلے، میں اس بات پر شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، اس لیے میری بیٹی گناہوں کی طرف جانے کے اعتبار سے لنگڑی تھی۔ تو اتنی جب نیک ماں ہوگی تو بچے نیک ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جب یعنی نبیوں سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ ان کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کتنے نمونے ہیں، لیکن اکثر یہی ہے کہ اگر ماں نیک ہے خاص طور سے اور دونوں ہی نیک ہیں تو قوی امکان ہے کہ بچہ نیک ہی ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے وطن میں رہ کر حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم یعنی بڑے علوم سیکھنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بغداد علم کا گڑھ تھا، سارے محدثین، کوالٹی کے علماء، مخلص لوگ، اللہ کے سامنے رونے والے، بڑے بڑے ماہرین جن کے پاس دنیا رجوع کرنا آتی تھی، وہ بغداد میں موجود تھے اس وقت۔ تو آپ نے کہا میں بغداد جانا چاہتا ہوں، ماں نے اجازت دی، اور ماں نے 80 اشرفیاں اس وقت کے لحاظ سے آپ کو دی کہ یہ تمہارے خرچ میں اور سفر میں کام آئیں گی۔ دھیان سے سنیں۔ آپ نے کہا اماں یہ تو بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، ان 80 میں سے 40 آپ رکھ لیجئے، یہ بھائی بہنوں کے کام آئیں گی، میرے لیے 40 ہی بہت ہیں۔ اس وقت پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ یا قافلوں کے ساتھ سفر ہوتے تھے، تو ڈاکوؤں کا بہت زیادہ قہر تھا، اس لیے لوگ قافلوں میں چلتے تھے، بھیڑ کے ساتھ چلتے تھے، سنگل اکیلے نہیں چلتے تھے۔ تو ماں نے وہ 40 اشرفیاں، سونے کی ہوتی ہے اشرفی، وہ ان حضرت کی بغل میں سل دی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے اور ان اشرفیوں کو کوئی آپ سے نہ لے سکے۔ چھوٹے تھے عمر میں، بہت بڑے نہیں تھے، وہ ہوں گے 10-12 سال کے ہوں گے، مشکل سے 15 سال لاسٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایک قافلے کے ساتھ آپ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ جو بھی عہد و پیمان ہوا، اور سفر چلتا رہا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ایک لمبا سفر ہوتا تھا، سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، رکتے بھی تھے، پھر چلتے تھے، عام طور سے راتوں میں چلتے تھے، ٹھنڈک ہوتی ہے رات میں۔ تو ایک جگہ ڈاکوؤں کا ہجوم ملا اور اس نے قافلوں کو لوٹ لیا، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، اور پورے مال جو کچھ تھا اس قافلے کے پاس، سونا چاندی زیورات سب کچھ کو لوٹ لیا۔ آخر میں اس بچے کی بھی تلاشی لی، عبد القادر جیلانی ان کے ساتھ تھے، اس وقت تو عبد القادر ہی تھے، بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی بلکہ پیران پیر بنے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، اس نے پوچھا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ ڈاکوؤں میں سے ایک چھوٹے ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اسی پوچھ رہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی کچھ ہو۔ اس نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہے کہ اپنے مال کو کوئی بتاتا ہے؟ صحیح بتا رہا تو؟ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ وہ دوسرے کے پاس لے گیا، دوسرے نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس جی اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کتنی اشرفیاں ہیں؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ تو 2-3 لوگوں نے یعنی ڈاکوؤں میں سے اس سے سوالات کیے، اس نے کہا میرے پاس ہے اتنا مال۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے
کہ جی یہ بچہ ہے نادان سا اور میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، حالانکہ اس کے پاس تو کیا مال ہوگا، تو یہ ایسے کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہ جی ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ بیٹے وہ کہاں ہیں؟ جی یہ ریچ کرنا اور بجا کے دکھائی یہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ عقل سلیم بھی دیتا ہے، بات کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس کا دماغ میں لگی یہ بات، اس کے ذہن میں لگی، یہ دل پہ لگی کہ بچہ اس طرح چھپی ہوئی اشرفی، اتنی قیمتی چیز، بڑی قیمت ہے۔ ایک اشرفی میں بہت سامان آتا تھا اس زمانے میں، آج کے زمانے کے لاکھوں کیا کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں، بالکل زیادہ ہو سکیں گے، بلکہ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اس نے کہا، اس بچے نے، یعنی وہ تعجب میں تھوڑی دیر کے لیے پڑ گیا، اور پھر اس نے پوچھا بیٹا اپنے چھپے ہوئے مال کو تو کوئی نہیں بتاتا، تم نے اتنا قیمتی سامان اور وہ بھی چھپا ہوا، اور ہم تم سے زور زبردستی بھی نہیں کرتے بچہ سمجھ کے، تو نے پہلی مرتبہ پوچھنے میں ایسا صاف صاف کیوں بتا دیا؟ تو اس نے جو بات کہی وہ سمجھے۔ اس نے کہا جی میں جب اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں بغداد شریف، تو میری ماں نے مجھے آخری وصیت یہ کی تھی کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان بھی چلی جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنی۔ یہ وصیت میری ماں نے مجھ سے آخری کی تھی۔ تو میں نے اپنی ماں سے عہد لیا تھا کہ ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں ان 40 اشرفیوں کے لیے اپنی ماں کے عہد کو نہیں توڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جو انسان اندر سے صحیح ہوتا ہے، اندر سے وہ نیک ہوتا ہے، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے اور اس کی بات دل پہ لگتی ہے، الا کسی منحوس کے نہ لگے یا کسی مصلحت سے نہ لگے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو آدمی اندر سے مخلص ہے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ طلبہ عزیز، اس ڈاکو کے دل پہ وہ ایک چوٹ لگی، اسے احساس ہوا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی بات پر اتنا مضبوطی سے قائم ہے، اور ہم نے تو اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا تھا، عہد الستو، یا آنے سے پہلے کہ ہم سب نے آپ کو رب مانا ہے، ہم تو آپ کے اپنے رب کے ایک بھی عہد و پیمان پر قائم نہیں ہیں، ہم نے تو ہزاروں لوگوں کی جان لے لی، کتنا مال لوٹا پوری زندگی بھر، کتنے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، مارا پیٹا، اور ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ جب دل پہ لگتی ہے کسی کی بات، یا جب دل میں انقلاب آتا ہے اور بھونچال آتا ہے، تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہی جنید جمشید جو لڑکیوں کے ساتھ ناچتا تھا اور گاتا تھا، حسین خوبصورت تھا، وہ لڑکیاں جو کسی کے ساتھ نہیں ناچتی تھی وہ اس کے ساتھ ناچتی تھی، لیکن جب دل بدلا تو وہی جنید جمشید پھٹی چٹائی پہ سوتا ہے اور کہتا ہے اپنے استاذ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ یہاں وہ سکون آ رہا ہے اس پھٹی چٹائی پہ جو مجھے اپنی عالی شان کوٹھی اور بنگلے میں وہ سکون نصیب نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس نے، وہ ڈاکو نے رونا شروع کر دیا، اور اس کو بڑا احساس ہوا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور یہ بات کہی کہ ساتھیوں ہم کتنے نالائق ہیں، ہم کتنے کمینے ہیں کہ یہ بچے سے بھی ہم گھٹیا ہیں۔ اس بچے نے اپنے ماں کے عہد کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ اشرفیاں جائیں تو جائیں، اتنا قیمتی سامان جائے تو جائے، پر جھوٹ نہیں بولا، اور ہم اپنے رب کے ایک بھی عہد پر قائم نہیں ہیں۔ آج سے میری رائے ہے، وہ ڈاکو نے کہا، ڈاکو سے اس سردار نے، کہ میری رائے ہے آج کے بعد ہم اس کام سے توبہ کریں اور اس آدمی کو، اس بچے کو اپنا پیر مانیں، اپنا شیخ مانیں۔ چنانچہ جب اس کو اندر سے احساس تھا تو ان کو بھی احساس ہوا، اور عام طور سے سردار کی بات کو جو اس کے تابع ہوتے ہیں مانی لیتے ہیں۔ طلبہ عزیز، اس ڈاکوؤں نے حضرت کے ہاتھ پہ اسی وقت توبہ کی، اور اسی وقت وہ رجوع ہوئے، اور انہوں نے ہمیشہ کے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم کچھ